اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. سئل عن عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا مع نسائه؟ قالت كان كرجل منكم لنسائهم إلا أنه كان أكرم الناس خلقا وأبين الناس ضاحكا متبسما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر.
محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، گھر میں رہنے کا کیا انداز تھا، بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا، یہ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا۔ علماء نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر چند اصول بیان فرمائے ہیں۔ اگر آدمی ان اصول کا پابند بن کر زندگی گزارتا ہے، ان اصول کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس گھر میں خوشیاں اور برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور وہ گھر ہنستا اور بستا رہتا ہے۔ اگر ان اصول کو نظر انداز کر دیا جائے، ان اصول کو پسے پش ڈال کر زندگی گزارا جائے، تو پھر وہ گھر دنیا میں جہنم کا نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے بندوں کے لیے۔ تو یہ حسن معاشرت بیویوں کے لیے کیسی ہوتی ہے، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ حسن معاشرت کس کو کہتے ہیں، اور بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی ہے اور عمل کر کے بتایا بھی ہے۔ تو چنانچہ علماء نے لکھا ہے، 10 اصول علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شوہر ان 10 اصول کی پابندی کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے حصے میں جو عورت آئی ہے، جس کو اللہ نے اس کی بیوی بنایا ہے، یہ دونوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان اصول کو نظر انداز کر دیا جائے، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی اگر ان اصول میں کمی نظر آئے، تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان باتوں کو غور سے سنا جائے اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دی جائیں، یہ کام کی باتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو غور سے سن کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے، تو اس کے نتیجے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں، اور اس معاشرے کے نتیجے میں آنے والی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو ہنستے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو۔ باہر سے وہ کتنی پریشانیوں میں آئے اور کتنی مصیبتوں کا بوجھ اس پر پڑا رہے، لیکن گھر میں داخل ہونے کا جب موقع آئے تو وہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ایک طرف رکھے، گھر میں داخل ہونے کے وقت میں آدمی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو، ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہو، حشاش اور بشاش، خندہ پیشانی کے ساتھ اور خندرو ہو کر ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ ہم کھانے کی سنتیں جانتے ہیں، پینے کی سنتیں جانتے ہیں اور دوسری سنتوں کو جانتے ہیں،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے متعلق جو سنتیں ہیں وہ معاشرے سے ختم ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں عداوتیں، نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے اور پریشانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کی جو سنتیں ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے تو معاشرے میں چین و سکون ملے گا۔ تو گھر میں ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہونا، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، گھر والوں کو سلام کرتے، گھر والوں کو سلام کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے تھے۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے کے وقت کا یہ معمول ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے اور دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہر آدمی اپنے سلسلے میں فکر کرے کہ کیا ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اکثر مسلمان وہ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت میں ان کو گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں آتی، یاد ہوتی ہے تو یاد نہیں آتی۔ اب تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سو کو یاد بھی نہیں ہے، بلکہ جبکہ روایات میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس کے ساتھ آتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ آتا ہے۔ آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اگر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر دعا پڑھنا بھول جائے اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے درمیان میں لڑانے اور جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ دعائیں پڑھ کر داخل نہ ہونے کی نحوست ہوتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سے ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ بیوی کو خوشی ہے کہ شوہر آیا ہے، نہ شوہر کو خوشی ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا، یہ نحوست ہوتی ہے اس کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور اسی طریقے سے گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہوں اور دعا پڑھ کے داخل ہوں۔ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں زندگیوں میں ہمیں خود نظر آئیں گی اگر ہم اس کی پابندی کریں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ گھر میں جب بھی ہم داخل ہوں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں۔ ضرور باہر کی پریشانیاں ذہنوں میں ہیں اور باہر کے حالات ہمارے ذہنوں پر ہیں، اس کا بوجھ سر پر سوار ہے، لیکن آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ گھر وہ نہیں ہے کہ آپ باہر کا غصہ گھر میں اتاریں، باہر کی پریشانیاں گھر والوں پر لاد دیں، آپ کا بوجھ گھر والوں پر اٹھا کر پھینک دیں۔ گھر ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی مصیبتیں گھر سے باہر چھوڑ کر گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور سلام کرتے ہوئے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہو جاتے تھے، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، آپ گھر میں بھی ہنستے چہرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے خوش مزاج بن کر آپ گھر میں رہتے تھے۔
جبکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے امت کی آپ کو کتنی فکر تھی، دعوت و تبلیغ کے منصب کی اور نبوت کی کتنی عظیم ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں جب آپ آتے تھے بیویوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، ان کا جو حق آپ پر تھا، آپ اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ جہاں آپ نبوت کے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، اسی طرح اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا مع نسائہ، جب آپ گھر میں داخل ہوتے بیویوں کے ساتھ تنہا ہوتے تو آپ کا بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ رہتا تھا، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، گھر میں رہنے کا طرز اور ڈھنگ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے گھر کی چیزیں امت تک پہنچائی ہیں۔ ازواج مطہرات کے ذریعے سے گھریلو معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ دین امت کو ان ازواج مطہرات سے ملا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان کرجل منکم لنسائہم، آپ گھر میں ایسے رہا کرتے تھے جیسے ایک عام آدمی اپنی بیویوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، وقت کے نبی ہیں، عظیم ذمہ داریاں آپ پر ہیں، آپ بڑے درجے کے ہیں، دنیا میں اللہ کے بعد آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن گھر میں آپ اپنی بڑائی نہیں جتاتے تھے، بلکہ آپ اپنی بیوی کے لیے جیسے دوسرا ایک آدمی ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیویوں کے ساتھ آپ بے تکلفی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اپنا منصب نہیں بتاتے تھے اور اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ بے تکلفی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں الا انه كان اکرم الناس خلقا، آپ کے اخلاق بڑے اونچے تھے، آپ کے اخلاق بڑے اونچے تھے، وابین الناس، گفتگو کا انداز بڑا نرالا تھا، بیویوں سے گفتگو کا جو انداز تھا، بات کرنے کا جو لہجہ تھا، وہ بھی بڑا اچھا تھا، نرالا تھا، لاجواب تھا۔ ضاحکا متبسما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی خوش مزاج رہا کرتے تھے، ہنستے مسکراتے رہا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر عظیم جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں اور جو آپ کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، آپ گھر میں بھی ان ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ خوش مزاج نہ رہتے ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی با اخلاق رہتے تھے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق برتتے تھے، گفتگو کا انداز بھی بڑا نرالا تھا اور ہنستے مسکراتے رہا کرتے تھے۔ آپ کیوں نہ رہیں گھر میں ایسے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے اور بتایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم وکان یقول وانا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے امت کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کمال درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے کامل ہو، جو اخلاق کا اچھا ہو وہی سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے، اور اخلاق سب سے زیادہ گھر والوں کے پاس ہونا چاہیے۔ باہر دوست و احباب کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق ہیں، بیوی کے پاس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جانور بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں اچھا اور بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، امت کو بتایا ہے کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔
باہر سب تعریف کرتے ہیں، دوست و احباب میں بھی تعریف ہے اور باہر معاشرے میں بھی سب تعریف کرتے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی سے صرف دعائیں ہی سننے کو ملتی ہیں، تو یہ اس کے لیے کوئی خیریت کی سند نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ کا یہ جملہ اپنے بارے میں بڑائی کے طور پر بتانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اوپر جو بتایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو۔ اگر کسی کے دل میں آئے کہ میں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کے لیے نمونہ میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میرا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم اس نمونے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی بتاتے ہیں انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ گویا اس جملے سے آپ نے امت کی رہبری فرمائی ہے، اچھا سلوک کرنے کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، میری زندگی دیکھ لو، میرے گھر کا ماحول دیکھ لو، میرے گھر کے رہن سہن کو دیکھ لو، اپنے گھر کے رہن سہن کو بھی اسی طرح بنا لو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے اچھا بھلا اور نیک ہونے کا معیار تہجد کی نماز پر نہیں رکھا ہے، نماز کے پابند ہونے پر نہیں رکھا ہے، روزے کے پابند ہونے پر نہیں رکھا ہے، بلکہ اچھے ہونے کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ اچھا ہے، بیوی کے ساتھ خصوصاً اور عموماً اپنے گھر کے سارے افراد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا ہے تو یہ اچھا کہلائے گا، ورنہ تہجد بھی بیکار جائے گی، نمازیں بھی بیکار جائیں گی اگر معاشرت کا دین نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر معاملات کا دین نہ ہو، معاشرت کا دین نہ ہو، اخلاق کا دین نہ ہو، عبادت کا دین آدمی کو جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ ضروری ہے کہ ہمیں معاشرت کا دین ہو، معاملات کا دین ہو، اخلاق کا دین ہو، یہ ضروری ہے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ خود اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ سب سے پہلی بات ہے شوہروں کے لیے، جو شوہر بن چکے ہیں یا آگے بننے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ تعلیم ہے، ان سب کے لیے یہ رہبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ورنہ عورت کوئی ایک استعمال کی چیز نہیں ہے، کوئی ٹشو پیپر نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے، بلکہ ایک عظیم ہستی ہے، اللہ نے انسان کی تسکین اور سکون کے لیے اس کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کیا جائے گا تو آدمی بھی سکون سے رہ سکے گا، اگر اس کے ساتھ معاملے میں کہیں غلطی ہو گئی قیامت تک بھی کوئی آدمی سکون سے رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جن کی بیویوں کا معاملہ گڑبڑ رہے گا وہ تہجد پڑھ کے بھی پریشان رہیں گے، وہ نمازوں کے پابند ہو کر بھی پریشان ہیں، روزوں کے پابند ہو کر بھی پریشان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرت کا دین زندہ کیا جائے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک قائم کیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ کے گھریلو ماحول کو دیکھا جائے، گھریلو رہن سہن کو دیکھا جائے، تو یہ پہلی بات ہے، پہلا اصول ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، باہر کی کتنی مصیبتیں اس پر ہوں، کتنی پریشانیوں کا بوجھ اس پر کیوں نہ ہو، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ساری مصیبتیں ایک جگہ ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہو، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول علماء نے لکھا ہے جب آپ گھر میں داخل ہوں، آپ دیکھیں کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آئے،
گھر پاک و صاف ہے، صاف ستھرا ہے، چیزیں صحیح ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، کھانا اچھا بنا ہوا ہے، بیوی اچھے کپڑے پہنی ہوئی بنا سنگار کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہے، آپ اس کی تعریف کریں، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں آئے ہیں، آپ کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بیوی نے بنایا ہے، آپ بیٹھ کے کھا تو رہے ہیں، زبان سے ایک تعریف کا جملہ آپ کے نہ نکلے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تعریف کر کے ان کا دل بسایا کرتے تھے، ان کے دل کو خوش رکھنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ پہلی بات ہوئی اور یہ دوسری بات ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، باہر تو بڑے ہنستے نظر آتے ہیں، دوست و احباب کی محفل میں بھی خوش ہیں، معاشرے میں سب جگہ خوش ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو چہرے کی مسکراہٹ بھی ختم، اور ایسا روب و دبدبے والا چہرہ بنا کر گویا ایک شیر ہے جو جانور گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس انداز سے خیال یہ ہے کہ اگر میں ایسا روب و دبدبے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گا تو گھر والوں پر میرا روب و دبدبا رہے گا، ورنہ گھر والے مجھ پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس خیال کے ساتھ مسکراہٹ بھی غائب ہے، چہرے پر جو خوشی ہے وہ بھی غائب ہے، پیشانی پر بل پڑے ہوئے اور چہرہ مرجھایا ہوا، ایک دم شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کا خیال ایسا ہے، اس وقت کے لوگوں کا خیال یہ ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر میں گھر میں ایسا داخل ہوں گا تو میرا روب و دبدبا چلے گا، گھر والوں پر میرا ڈر چھایا ہوا رہے گا، گھر والے مجھ سے ڈر کر سہم کر رہیں گے۔ اس بیچارے غریب کو پتہ کیا ہے کہ گھر والوں پر روب و دبدبا جمانے کا اس بناوٹی اور مصنوعی ڈھونگی صورت سے کیا رشتہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عظمت ازواج مطہرات میں تھی، آپ علیہ السلام کے اشارے پہ قربان ہو جایا کرتی تھی، عظمت ایسی تھی اور آپ کی ہر ادا پر قربان ہو جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک عام آدمی کی طرح گھر میں رہا کرتے تھے، کوئی آپ کا روب و دبدبا آپ نہیں دکھاتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے ازواج مطہرات میں وہ عظمت آپ کی تھی، وہ محبت آپ کی تھی جو روب و دبدبے کی وجہ سے بھی نہیں آ سکتی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہونا، اور اس کے بعد گھر میں جب ہم جائیں کوئی اچھی چیز ہمیں نظر آئے، گھر کا ماحول پاک و صاف ہے، چیزیں مرتب رکھی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی اچھی چیز آپ کو نظر آئے، اچھا کھانا آپ کے لیے تیار ہوا ہے، آپ بیوی کی تعریف کریں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، تنقید کرنے، اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں، حتیٰ کہ کچھ انسان نما جانور ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں، مارنے تک میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اگر اس سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کی تعریف میں کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ اس سے کوئی اچھا کام ہو جائے، کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آئے تو اس کی تعریف کرنے میں کیوں کنجوسی اور بخالت سے کام لیا جاتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ بیوی سے کوئی اچھی بات پیش آ جائے، کوئی اچھا کام اس سے ہو جائے تو اس کی تعریف بھی ہم کریں، اس لیے کہ یہ انسان کا مزاج ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام وہ کرتا ہے تو کرنے کے بعد اس کے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے، دل کا یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری تعریف کریں، میرے اس اچھے کام پر لوگ مجھے سراہیں۔ تو بیوی بھی ایک انسان ہے، بیوی بھی ایک انسان ہے، وہ اچھا کام کر کے یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری تعریف کرے۔ اور ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، گھر کے جتنے افراد ہیں یا کوئی دعوت ہو گئی، باہر سے ہزاروں مہمان بھی آ جائیں، وہ ہزاروں تعریف کریں، بیوی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، شوہر تعریف کا ایک جملہ کہتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گھر میں جب ہم داخل ہوں تو گھر میں بھی ہنستے چہرے کے ساتھ خوش مزاج بن کر گھر میں رہیں، اور بیوی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو جائے، وہ کوئی اچھی چیز اس سے ہمیں دیکھنے کو ملے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے
سیرت کی روشنی میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہم ضرور اس کی تعریف کریں۔ تو یہ دو اصول بیان ہوئے، باقی آئندہ جمعات کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت والی زندگی کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد